اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم مختار جمل صاحب سے تشریف لائیں اور شبنم رومانی صاحب اور جزیرہ کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں۔ یہ مضمون دراصل شبنم رومانی کے متعلق ہے، لیکن مجبوراً کچھ ان کی شاعری اور جزیرے کا ذکر بیچ میں آ گیا۔ یہ غالباً 1955 یا 56 کا قصہ ہے، جب میں کراچی میں تازہ بارش تھا اور اپنے فیاض علی صاحب کے ساتھ نمبر 10 CPU ڈسٹرکٹ پر مقیم تھا۔ فیاض علی صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل اور پاکستان کے پہلے اٹارنی جنرل تھے، مگر ذوق کے لحاظ سے ادیب اور انور و شمیم کے مصنف تھے۔ ان کے یہاں عموماً 2 قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، یا تو موکل یا ادیب۔ ایک دن ہم سب اہل خاندان اندر زنان خانے میں بیٹھے تھے کہ سنور خاں ملازم نے اطلاع دی کہ صاحب ادھر شبنم آئی ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے۔ نوکر خالد سرحدی پٹھان تھا، اور سرحدی پٹھان تذکیر و تانیف کو حق مرد کر دیتے ہیں۔ مردانگی کے وقور کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو اکثر تانیف کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت تو میں یہی سمجھا کہ کوئی موکلہ ہوگی اور اپنے میاں پر مقدمہ دائر کرانے آئی ہوگی، مگر اب آپ سے کیا کرتا، منہ پر آئی ہوئی بات کہہ دوں۔ یہ نام سن کر دل نادہ ذرا زور سے دھڑکا، گریز شروع ہوئی کہ دیکھیں کہ خوبصورت نام کی مالکہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ فیاض علی صاحب اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ یہ خاکسار بھی چند منٹ بعد کسی بہانے سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خاتون سیاہ برقع پہنے تشریف فرما ہے۔ ان کے برابر میں ایک صاحب دبلے پتلے دیکھے نقشے کے لہریوں دار گھنے بالوں والے، چہرے پر خوفناک سنجیدگی طاری کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ منتظر تھا کہ جنہیں میں شبنم سمجھ رہا تھا وہ کب نقاب اٹھاتی ہیں۔ اس میں ایسا ہوا کہ کچھ حضرت شبنم رومانی بے نقاب ہو گئے۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ عفیفہ نہیں بلکہ یہ مردوہ شبنم ہے، اور سرہ یہ کہ رومانی بھی ہے۔ بعد میں مراکز پڑھے تو پتہ چلا کہ طبیعت کے لحاظ سے شبنم سچا موتی ہے۔ یہ نازک تخلص کی ایک نقاب ہے، موصوف نازک نہیں صرف نازک مزاج ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ حضرت سلامت کون ہے۔ آپ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ سوپس سے ہے پیش ہے آبا سپہگری، یعنی اصلاً مغل ہیں۔ آپ کا خاندان شاہجہاں بادشاہ کے زمانے میں گھوڑوں کی چاپوں سے گرد اڑاتا، تلواریں لہراتا، خیبر کی راہ غزنی سے وارد ہندوستان ہوا اور اس مقام پر بتایا گیا جو شاہجہاں پور کہلایا۔ اس علاقے میں نہایت چورا پوش جرائم پیشہ لوگوں کا زور تھا، جو ڈکیتیاں ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے۔ غزنی کے مغلوں نے آ کر ان کا صفایا کیا، علاقے میں انوی جنگلی ہوئی۔ مغلوں کے 52 قبیلوں نے 52 محلے بسائے۔ شہر کا نام شاہجہاں بادشاہ کے نام پر شاہجہاں پور رکھا گیا۔ شبنم رومانی کے جد امجد مرزا غلام محمد بیگ چغتائی تھے، ان کے والد محترم کا نام مرزا اظہر احمد بیگ چغتائی ہے۔ خود شبنم کو عمل چغتائی سمجھیے۔ شبنم رومانی کے جد امجد مرزا غلام محمد بیگ چغتائی تھے، ان کے والد محترم کا نام مرزا اظہر احمد بیگ چغتائی ہے، اور خود شبنم کو عمل چغتائی سمجھیے۔ ان کے مجموعے کلام کے دیباچے میں ڈاکٹر وزیر اعظم نے پردہ در پردہ حالت کا ذکر کیا ہے۔ تخلص کا شبنمی پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل نسل کے مغل دراصل مرزا عظیم احمد بیگ چغتائی ہیں۔ یہ کولتار والے عظیم بیگ چغتائی نہیں، جزیرہ والے ہیں اور بڑے جنتی ہیں۔ یہ مغل بچے بھی غضب کرتے ہیں۔ تلوار سنبھالی تو سلطنت کی بنیاد رکھی، قلم اٹھایا تو ادب کے قلمرو کی حکمرانی شروع کر دی۔ مرزا ظہیر الدین بابر سے لے کر مرزا اسد اللہ خان غالب تک ان مغل بچوں نے اس سرزمین پاک و ہند میں کیسے کیسے چاند ستارے آسمان سے توڑ کر تاکے ہیں۔ انہی کے نام لیوا ہمارے شبنم رومانی صاحب ہیں۔
جو شاہجہاں میں پیدا ہوئے اور ہائی اسکول تک اسی شہر کے بینی مادو اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. کہتے ہیں کہ 3 سے 8ویں تک صرف میں ہی واحد مسلمان طالب علم تھا, اسی لیے اس وقت واحد رام لال صاحب کو یہاں بلایا گیا. سن 1948 میں اسلامیہ کالج بریلی سے B.Com کیا. شاہجہاں کی کوآپریٹو سوسائٹی میں پہلے اکاؤنٹنٹ پھر سیکریٹری ہوئے. سن 50 میں کراچی وارد ہوئے اور وزارت دفاع سے منسلک ہو گئے. میرے خیال میں کسی حد تک یہ جگہ ان کے لیے مناسب ہے. جہاں تک اکاؤنٹ وغیرہ کا تعلق ہے تو مغل گھرانوں میں زمانے قدیم سے یہ کام ٹوڈرمل قسم کے لوگ انجام دیا کرتے ہیں. ہاں محکمہ دفاع کا محکمہ آپ کے پیشہ آبا سے کچھ لگا کھاتا ہے, مگر شاعری میں بھی اور پیشے میں بھی روایت کے چندہ قائل نہیں. چنانچہ دفاع کے محکمے میں ہیں مگر یونیفارم نہیں پہنتے. شیر کہتے ہیں مگر اپنا راستہ الگ بناتے ہیں اور اس مقولے پر عمل پیرا ہے کہ تراش ہستی سے خود جاوے خی براہ دیگراں رفتن عذاب. جناب صدر ان غزنی والوں کی طبیعت میں ضد کا مادہ بہت ہوتا ہے. شبنم صاحب کے نگر دادا کے ایک مشہور ہم وطن تھے, انہیں ایسی ضد چڑھی کہ 17 مرتبہ ہندوستان پر حملے کر ڈالے. اللہ بخشے بڑے شیردل آدمی تھے, ان کے کیا کہیں, اللہ علیہ وہ زور وہ بند و شفے گری, مگر تاریخ کے طالب علموں کے لیے بقول یونیورسٹی 17 حملوں کے سن یاد رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتا. شبنم صاحب کے مزاج میں بھی ضد کا مادہ ہے. فرق یہ ہے کہ وہ مرحوم جوانی میں ضد کرتے تھے تو مارتے بہت تھے, اور شبنم صاحب بچپن میں ضد کرتے تھے اور استاد کی مار بہت کھاتے تھے. مگر پڑھائی سے ہمیشہ سے توقیر تھے. لڑکپن میں یہ حالت تھی کہ ہر وقت پڑھنے میں مصروف رہتے تھے. گھر میں نماز پڑھتے, مشاعروں میں غزل پڑھتے اور غالباً لحاظ میں چھپا کر ناول پڑھتے, کیونکہ اس زمانے میں یہ قابل اعتراض بات تھی. اب سارے قابل اعتراض کام اکثر کھلم کھلا کرتے ہیں. شبنم صاحب کے والد محترم بھی شعر کہتے تھے اور خرد تخلق کرتے تھے. جو شخص خرد